بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں کلب سینڈوچ۔ کلب سینڈوچ بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں، لیکن آج ہم اسے افطار میں بنائیں گے۔ یہ زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو فرائنگ چیزیں بالکل پسند نہیں ہوتی ہیں تو وہ افطار میں سے بنا کے کھا سکتے ہیں۔ کلب سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک انڈا لیا ہے، اس کو ہم نے بوائل کر کے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے۔ 2 کھیرے لیے ہیں، ان کو بھی ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہوا ہے۔ 2 عدد ٹماٹر لیے ہیں، ان کو بھی سلائس میں کٹ کیا ہوا ہے۔ 6 بریڈ کے پیس لیے ہیں، ½ کپ مایونیز ہے، 1 پاؤنڈ یعنی کہ آدھا کلو چکن ہے بوائل کیا ہوا۔ 1 کیرٹ ہے، اس کو ہم نے بریک بریک چاپ کیا ہے۔ 1 کپ شملہ مرچ ہے، اس کو بھی ہم نے بریک چاپ کر لیا ہے۔ ½ کپ ٹماٹر ہے، 1 کپ بند گوبھی ہے، 2 ٹیبل سپون کیچپ ہے اور 2 ٹیبل سپون چلی سوس ہے۔ ½ ٹیبل سپون وائٹ پیپر ہے اور ½ ٹیبل سپون سالٹ اینڈ بلیک پیپر ہے۔ ہم اپنے کلب سینڈوچ بنانے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کھیرے اور ٹماٹر کے اندر موئسچرائزنگ ہوتی ہے، اس کو ٹیشو لے کے ابزرو کر لیں گے، کیونکہ اگر یہ موئسچرائزنگ اس کے اندر رہے گی بریڈ کے ساتھ نمی آ جائے گی اور بریڈ کے سینڈوچ بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے۔ یوں ایسے ہم پریس کر لیں گے۔ آپ اس کی جگہ کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹیشو بالکل گیلا ہو گیا ہے۔ کلب سینڈوچ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی گاجر کو شملہ مرچ دونوں کو اسٹفنگ فرائی کر لیں گے۔ اگر آپ کچا یوز کرنا چاہیں تو کچا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ ہلکا سا ان کو اسٹفنگ فرائی کر کے پھر یوز کروں گی۔ ویورز ہم نے ایک پین لی ہے، اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے آئل ڈال لیا ہے۔ پہلے ہم گاجر ڈالیں گے، گاجر کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد پھر ہم شملہ مرچ ڈالیں گے۔ گاجر ہماری اسٹف فرائی ہوگی، اب اس کے اندر شملہ ڈالیں گے۔ اس کو بھی تقریباً 1 سے 2 منٹ تک فرائی کر لیں گے۔ ویورز شملہ مرچ اور گاجر اسٹفنگ فرائی ہو چکی ہے، اب ہم نے اسٹوو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب اس کا ہم امیزا ریڈی کریں گے۔ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب ہم اپنا امیزا ریڈی کرنے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے، ہم نے جب چکن بوائل کیا تو اس کے اندر سالٹ ایڈ کر لیا تھا۔ اگر آپ نے چکن میں سالٹ ایڈ کرنا ہے تو اب اس وقت ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے نہیں ایڈ کیا ہوا تو پھر ہم ½ ٹی اسپون اس میں سالٹ ایڈ کریں گے۔ ½ ٹی اسپون اس کے اندر وائٹ پیپر جائے گی۔ اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون کیچپ، 2 ٹیبل سپون چلی سوس، ان کو مکس کر لیں گے۔ اسٹف فرائی کی ہوئی شملہ مرچ اور گاجر ایڈ کر دیا، ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ ایک کپ بند گوبھی ایڈ کر دی ہم نے، ½ کپ مایونیز۔ ان سارے امیزے کو مایونیز بھی ڈال گیا ہے اور بند گوبھی بھی، سب امیزے کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ امیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم بریڈ لیں گے اور بریڈ کے کناروں کو کٹ کر لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کناروں کے ساتھ بھی یوز کر سکتی ہیں،
کناروں کو ہم چاروں طرف سے کٹ کریں گے۔ ہم نے سارے بریڈ کے کنارے کٹ کر لیے ہیں اور ان کرمز کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے۔ ان کے ہم بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں اور فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ ان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب ہم بریڈ کے سلائس لیں گے، اس کے اوپر مائونیز لگائیں گے۔ مائونیز کو اچھے طریقے سے سپریڈ کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے پھیلانا ہے۔ اس کے اوپر ہم اب کھیرا لگائیں گے۔ اس کے بعد ہم کھیرا لگا دیں گے، ٹماٹر لگائیں گے، ٹماٹر، انڈا لگا دیں گے اور انڈا لگا دیں گے۔ اب ہم بریڈ کا دوسرا سلائس لیں گے، اس کے اوپر ہم اپنا امیزا لگا دیں گے۔ امیزے کو اچھی سے سپریڈ کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ دباتے بھی جانا ہے چمچ کی مدد سے۔ اچھے سے امیزا لگ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم بلیک پیپر سالٹ ڈال دیے ہے اور ہم اس بریڈ کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب ایک اور سلائس لیا ہم نے، اس کے اوپر بھی مائونیز کو اچھے سے لگا دیں گے۔ مائونیز اچھی طرح لگا ہونا چاہیے پوری بریڈ پہ۔ اب ہم نے اس کو بھی اس کے اوپر رکھ دیے۔ اب ہم اس کو نائف کی مدد سے کٹ کر لیں گے۔ میں 2 پیسز میں کٹ کر رہی ہوں، آپ اسے 4 پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم موت اسٹکس لگا دیں گے۔ اگر وہ اس لیے لگائیں گے کہ ہمارا جو کلب سینڈوچ ہے ہم پکڑتے وقت بکھرے نہیں۔ ہمارا سینڈوچ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس طرح ہی ہم اس کو بھی ہم ویسے ہی ریڈی کر لیں گے۔ اس کے اوپر بلیک پیپر اور سالٹ سپریڈ کیا۔ اپنی دوسری بار بریڈ لے کے اس کے اوپر اپنا امیزا لگا لیں۔ ویورس ان کو آپ بنا کے اور ریپ کر کے بھی رکھ سکتے ہو، نیکسٹ ڈے بھی ان کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بنا کے نہیں رکھنا چاہتے تو اپنا امیزا آپ سیو کر سکتے ہیں اس کو فریج میں۔ نیکسٹ ڈے اور یعنی 3-4 دن تک آپ اس کو اچھے سے سیو کر سکتے ہیں۔ نکالا اور چٹپٹ بنایا اور کھا لیا۔ اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اپنے۔ اس کو بھی ہم 2 پیسز میں کٹ کریں گے۔ ویورس ہمارا یہ والے سینڈوچ بھی ریڈی ہو گئے۔ یہ سینڈوچ جھٹپٹ سے بن گئے ہیں۔ ان سینڈوچ کو آپ افطاری کے علاوہ بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، اپنی پارٹی میں بنا سکتے ہیں، فٹافٹ سے بن سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے امیزا ریڈی کی ہے اس سے تقریباً 24 سینڈوچ ریڈی ہو سکتے ہیں۔ سینڈوچ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، بہت مزے کے اور ٹیسٹی سینڈوچ بنے ہیں۔ خود بھی ٹیسٹ کیجئے، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور انجوائے کیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو لائک آئے تو شامین فوڈ کچن کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور میرے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی مزے کی ٹیسٹی سی ویڈیو آپ تک فری پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔